میرے رضا پیارے سیدنا امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہمیں ادب ملا ہے۔ آپ کا ماننے والا اللہ نہ کرے بے عمل تو ہو سکتا ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ہر حضور کے غلام کو با عمل بھی بنائے، با ادب بھی بنائے۔ بے عمل تو ہو سکتا ہے لیکن بے ادب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں ادب سکھایا ہے۔ سیانے لوگ کہا کرتے تھے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ کیا مطلب؟ جو با ادب ہوگا اس کے پاس نصیب ہوگا، دونوں جہاں میں اس کے لیے کامیابی ہوگی۔ وہ با ادب ہوگا، اپنے والدین کا ادب کرے گا، نبی کریم علیہ السلام کی ہر نسبت کا وہ ادب کرے گا، نبی کریم علیہ السلام کی ہر چاہت سے وہ پیار کرے گا۔ لیکن جو بے ادب ہوگا وہ بے نصیب ہوگا، وہ جناب والا والدین کا بے ادب ہوگا، بڑوں کا بے ادب ہوگا، وہ بے نصیب ہوگا، اس کے پاس کوئی کامیابی نہیں ہوگی، دونوں جہاں میں کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ بلکہ بے ادب سے اللہ رسول بھی محبت نہیں کرتے۔ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ سنن ابی داود، دلیل سنیے گا، سنن ابی داود شریف حدیث نمبر 482 کتاب الصلاۃ، ان رجلا اما قوما، ایک شخص حضور کریم علیہ السلام کی ظاہر حیات طیبہ کے اندر ایک شخص ایک قوم کو نماز پڑھاتا تھا، جماعت کراتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس بندے نے ایک دن کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے اس نے تھوک پھینکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم کے لوگوں کو ارشاد فرمایا، یہ جو بندہ ہے نا جس نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے، کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوک پھینکا ہے، ٹھیک ہے، لواب پھینکا ہے، اس بندے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جی اس نے کعبے وال منہ کر کے تھوکے ہے، اس لیے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب جو کعبہ شریف کا ادب نہ کرے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو جو مصلی رسول کا ادب نہ کرے، جو ممبر رسول کا ادب نہ کرے، ایسے علماء ہیں، سارے نہیں اللہ ماشاءاللہ، بڑے بڑے اچھے عالم دین ہیں، عالم ہیں، باعمل لوگ ہیں، لیکن کچھ ہے جو جاہل ہیں، جن کے پاس علم کی کمی ہے، ٹھیک ہے، جن کو صرف پیسے کی حوث ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ مسجدوں کے امام تو ہیں لیکن کرتے کیا ہیں؟ نمازیوں میں سے جو اچھا نمازی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کھاتا پیتا ہے، جو قاری صاحب کو اچھا کھلاتا ہے، قاری صاحب کو دیکھتے ہیں وہ اچھے کھاتے پیتے گھر کا ہے، اس کو جناب خود سلامیں کرتے ہیں، خود ان کا پوچھتے ہیں، ان کا حال حوال پوچھتے ہیں۔ لیکن جو نمازی غریب ہے اسے قاری صاحب سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جس سے من چاہیا قاری صاحب نے محبت کر لی، ٹھیک ہے، اس سے باتیں کر لی، اور محلے میں چودھریوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، چودھریوں کی بیٹھکوں میں بیٹھتے ہیں۔ غریبوں میں تو بیٹھنے کے لیے ایسے قاری صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ ایسے جو قاری ہیں، ایسے جو مولوی ہیں، ٹھیک ہے، ان مولویوں کو شرم کرنی چاہیے، کچھ حیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم نماز پڑھاتے ہیں تو جب نماز میں ہم کہتے ہیں کہ ساری جماعت کا امام بنتے ہیں تو نماز کے بعد کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، ایسے مولویوں سے پوچھیں نا کہ جو مقتدی نماز پڑھتا ہے وہ تو نیت کرتا ہے پیچھے اس امام تھے، ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز جو بھی ہو، فرض ظہر، ٹھیک ہے، فرض ہو 4 رکعت نماز، کوئی بھی نماز ادا کرے، وہ کہتا ہے پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ شریف اللہ اکبر۔ تو قاری صاحب یہ جو امام کھڑے ہیں یہ کیا نیت کرتے ہیں؟ یہ جو ایسے عالم ہیں، ایسے جناب عالم تو میں کہہ نہیں رہا، ایسے جو مولوی ہیں، عالم تو کہنا نہیں مجھے چاہیے، جو عالم ہوگا وہ تو اللہ کے فضل سے بعمل ہوگا نا وہ، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھے جتنا مرضی بڑا عالم ہو لیکن اس کے پاس اخلاق نہ، وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے، جاہل ہے۔
حضرت میں خود میری اپنے محلے کی امام کا، اپنے محلے کے مولوی کا جناب گواہ ہوں، سنی میں نے خود ان کو مصلی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے، ان کی میرے پاس پوری خبریں ہیں، وہ چغلیاں کرتے ہیں، اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں خود بھی نہیں آتے، دوسروں کو بھی نہیں آنے دیتے، صرف کیوں کہ وہ حسد کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اکثریت مجھے گھر میں نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس لیے ایسے علماء کے پیچھے، ایسے اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جو خود کہتے ہیں حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، چغلی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، گالی نہ دو، ٹھیک ہے، سب کچھ کہتے ہیں، لیکن ان کو قرآن مجید کی آیت آتی ہی نہیں، کیونکہ میں نے پہلے بول دیا ہے نا کہ کام علم ہے نا، علم ہو تو پھر ان کے پاس کچھ ادب ہونا۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایسے مولویوں سے پوچھیں ان کا یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ایمان والو جو خود نہیں کرتے وہ دوسروں کو نہ کہو، حضرت ٹھیک ہے۔ کا کیسا یہ مقبول حضرات ہے نعرہ حضرت قوم کو سرکار نے منع کر دیا کہ ایسے مولوی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس نے کعبہ شریف کا ادب نہیں کیا، حضور کے بتانے کے بعد اگلی نماز کے وقت وہ نماز کے لیے آیا، قوم نے انکار کر دیا، کہا ہم تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہمارے پاس آ گئی یا حضور کی حدیث، سرکار نے منع کر دیا ہے۔ وہ بندہ نبی پاک کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا حضور آپ نے منع کیا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں تو نے اللہ کو بھی تکلیف دی ہے، اللہ کے رسول کو بھی تکلیف دی ہے، یہ بھی سبق، اس سے بھی سبق حاصل کرے، یہ نکتہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کو کوئی بھی شخص تکلیف نہیں دے سکتا، لیکن رسول اللہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، رسول اللہ کی رضا اللہ کی رضا ہے، دو عالم چاہتے ہیں رضائے خدا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو بیت اللہ کا ادب نہ کرے، ایسے مولوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو جو حبیب اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب کا ادب نہ کرے، اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ کا رب نے اونچا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا نہ کرے، اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ حضرات سیدی اعلیٰ حضرت سے ہمیں ادب ملا ہے، ادب 6 سال کی عمر تھی اعلیٰ حضرت کی، آپ کے گھر والے سارے عالم فاضل، آپ کے ددیال والے 11ویں کو ماننے والے، آپ کے بزرگ ہیں سارے کے سارے 12ویں کو ماننے والے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے ہیں۔ گھر والوں نے بتایا سیدی اعلیٰ حضرت کو 6 سال کی عمر ہے، بیٹا اس طرف بغداد ہے، 6 سال کی عمر میں بتا دیا بیٹا اس طرف بغداد ہے، 68 سال عمر پائی، 6 سال کی عمر میں پتا چلا اس طرف بغداد ہے، باقی کے 62 سال سیدی اعلیٰ حضرت نے اس طرف کبھی زندگی میں پاؤں نہیں کیے، کبھی نہیں پیر پھیلائے اس طرف، اتنا ادب کیا اعلیٰ حضرت نے بغداد شریف کا، اتنا ادب۔ سلطان باؤ فرماندے نے بغداد شہر دی کی نشانی، اچیاں لمیاں چیرا، تن من میرا پرزے پرزے، جویں درزی دیاں لیرا، اینا لیرا دی گل کفنی پاواں، تے رل سا سنگ فقیراں، بغداد شہر دے ٹکرے منگ سا، تے کر سا میرا میرا۔